صفحہ 20 پر اس نے لکھا الظفر المبین، صفحہ نمبر 20۔ پہلے یہ کتاب نایاب تھی، اب چھپ چکی ہے، ملتی ہے۔ اس میں لکھتے ہیں اور اس بات میں کچھ بھی شک نہیں، اور اس بات میں کچھ بھی شک نہیں کہ تقلید خواہ ائمہ اربعہ میں سے کسی کی ہو، خواہ ان کے سوا کسی اور کی، شرک ہے۔ یعنی ائمہ اربعہ میں سے کسی امام کی تقلید ہو یا ان کے علاوہ کسی اور کی، شرک ہے۔ تو اس میں انہوں نے تقلید کو شرک کہا۔ اسی طریقے سے یونا گڑھی صاحب کی ایک کتاب ہے سراج محمدی، سراج محمدی، صفحہ نمبر 47، طبع لاہور۔ سوال جواب کے عنوان سے یہ کتاب ہے، جس طرح ہمارے ہاں تعلیم الاسلام، یہ سوال جواب نمبر 40۔ پہلے سوال اور پھر اس کا آگے جواب لکھا۔ سوال یہ، کیا یہ صحیح ہے کہ جس وہابی کا باپ حنفی ہو کر مرا، وہابی سے مراد یہاں پر غیر مقلد اہل حدیث، جس وہابی کا باپ حنفی ہو کر مرا وہ یہ دعا نہ پڑھے رب اغفر لی ولوالدیّ، وہ اپنے والد کے لیے یہ دعا نہ پڑھے، کیا یہ صحیح ہے؟ جواب، مشرکین کے لیے دعائے مغفرت ناجائز ہے۔ تو گویا کہ وہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی تقلید کی وجہ سے، فقہ حنفی کے ماننے کی وجہ سے حنفی بنا تو وہ مشرک ہے، لہذا اس کے لیے رب اغفر لی ولوالدیّ یہ بیٹا دعا نہ کرے۔ تو اس سے بھی پتہ چلا کہ تقلید ان کے ہاں شرک ہے۔ اور الظفر المبین صفحہ نمبر 15، الظفر المبین صفحہ نمبر 15، اس پر تقلید کی تعریف یہ لکھی محی الدین ابو الحسن صاحب نے کہ تقلید کے معنی یہ ہیں، تقلید کے معنی یہ ہیں کہ بغیر دلیل کے کسی کے حکم کو مان لینا، بغیر دلیل کے کسی کے حکم کو مان لینا، اور یہ دریافت نہ کرنا کہ یہ حکم خدا اور اس کے پیغمبر کی طرف سے بھی ہے یا نہیں۔ یہ ہے تقلید کی تعریف۔ ایک ہمارے دوست ہیں ریاڑی کے علاقے میں، مولانا عطا اللہ صاحب، وہ جو اس دن آئے ہوئے تھے، تو وہ ایک گاؤں میں ہے، 31 چک ہے، اور ان کے قریب ہی غیر مقلدوں کی مسجد ہے۔ وہاں پر ایک غیر مقلد مولوی صاحب گئے، انہوں نے جا کر بڑی بد زبانی کی، اور مولانا عطا اللہ صاحب ماشاءاللہ بڑے دلیر اور صاحب علم آدمی، یہ چلے گئے غیر مقلدوں کی مسجد میں۔ ابھی مولوی صاحب مسجد میں بیٹھے تھے، یہ وہاں گئے اور انہوں نے جاتے ہی جا کر کہا، ثناء اللہ غیر مقلد مولوی کا نام تھا، کہ مولوی ثناء اللہ تینوں نہ تے کلمہ آندا ہے نہ کلمے دا معنی آندا ہے، تے تو فتوے لا رہے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ تے اور حنفیہ تے، نہ آپ کو کلمہ آتا ہے نہ کلمے کا معنی آتا ہے۔ اب وہ کہنے لگا کہ نہیں مجھے آتا ہے، کلمہ بھی آتا ہے معنی بھی آتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ اچھا پڑھ۔ اب انہوں نے بھی سکیم بنا رکھی تھی کہ میں نے کیا کارروائی کرنی ہے، پڑھ اور معنی کر، لیکن وہ ڈر کی وجہ سے نہ کلمہ پڑھے نہ کلمے کا معنی کرے، نہ کلمہ پڑھے نہ کلمے کا معنی۔ پھر جی باقی لوگوں نے بھی کہا کہ مولوی صاحب آپ گھبراتے کیوں ہیں نا، پڑھیں نا کلمہ، جب کہہ رہے ہیں کہ مجھے آتا ہے، کلمہ بھی آتا ہے معنی بھی آتا ہے، تو آپ پڑھیں کلمہ، کریں معنی۔ جو سے ڈرتے ڈرتے پڑھا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ،
مولانا نے پوچھا کہ اچھا یہ بتا، یہ جو تو نے پڑھا ہے لا الہ، یہ زبر کیوں پڑی ہے؟ لا الہ یہ ہا کیوں پڑا؟ الا اللہ ہو یہ ہو کیوں پڑا؟ محمد یہ تو نے پیش کیوں پڑا؟ رسول اللہ یہ کیوں پڑا؟ ہے کیوں پڑا؟ جب انہوں نے یہ پوچھا اب وہ اسی پر گھبرا گیا کہ میں تائی تے کلمہ نہ پڑھدا میں تائی تے کلمہ نہ پڑھدا بھی تو میرے کو پوچھنا ہے۔ اب وہ پہلے تو یہ نہ بتا سکا، تو مولانا نے کہا کہ جب تجھے اس کی دلیل نہیں آتی تو معلوم ہوتا ہے نا کہ تو تقلید کر رہا ہے۔ یہ کسی کی تقلید کر کے تو پڑھ رہا ہے، خواہ تقلید باپ کی کرے، خواہ ماں کی کرے، خواہ استاد کی کرے، جیسے تجھے انہوں نے بتایا ویسے ہی تو پڑھ رہا ہے اور بغیر دلیل کے پڑھ رہا ہے، کوئی تیرے پاس دلیل نہیں ہے۔ اچھا کہا کہ اچھا مانا کر۔ اب جب یہ کہیں مانا کر، میں نہیں کرتا میں نہیں کرتا، یہ آخنا کہ منو منتا تیرے مانا آندا نہیں، آخر نہیں آندا ہے پر کرتا نہیں۔ اب اس نے مانا اخیر ڈرتے ڈرتے مانا کیا، نہیں ہے کوئی معبود۔ نے پوچھا یہ نہیں ہے کس کا معنی ہے؟ تو کہتا ہے جی یہ جو ہے نا لا اس کا معنی نہیں۔ ان کا کیا دلیل ہے؟ آخر یہ لغت لکھا ہے۔ انہوں نے کیا لغت جو لکھا ہے نا تو لغت والے نہ خدا ہے نہ خدا دے رسول ہے۔ تمہارے ہاں تکلیف یہی ہے نا کہ بغیر دلیل کے کسی کا حکم مان لینا اور یہ نہ پوچھنا کہ یہ اللہ رسول کی طرف سے بھی ہے یا نہیں۔ تو نے لا کا یہ معنی تو پڑھ لیا، لیکن نہ اللہ نے یہ کہیں معنی بتایا نہ نبی نے بتایا۔ اللہ نے کہیں نہیں کہا کہ لا کا یہ معنی کرنا، نبی نے نہیں کہا کہ لا کا یہ معنی ہے۔ یہ اہل لغت کی تو تقریر کر رہا ہے، اور تو ابھی کہہ رہا تھا تقریر میں کہ تقریر شرک ہے شرک ہے، تو مشرک بنے بیٹھے۔ اب انہوں نے کہا کہ اچھا آگے معنی کر، ہاتھ جوڑ کر بیٹھ گیا، میرے کو معنی نہ کرا۔ تو اب دیکھو نا، جب تقلید کا خود یہ معنی بتا رہے ہیں کہ بغیر دلیل کے کسی کا حکم مان لینا اور یہ دریافت نہ کرنا کہ یہ حکم خدا اور اس کے پیغمبر کی طرف سے بھی ہے یا نہیں، یہ تقلید ہے۔ تو ایک جگہ ڈیرہ غازی خان میں مولا امین صاحب رحمۃ اللہ علیہ میرا اکٹھا پروگرام تھا، تو ایک مضمون میرے ذہن میں گردش کرتا رہتا تھا، لیکن کبھی سٹیج پر میں نے بیان نہیں کیا تھا۔ وہاں پر دل میں یہ بات آئی کہ آج حضرت موجود ہیں تو ان کی موجودگی میں بیان کرتا ہوں، یہ بعد میں حضرت مجھے سمجھا دیں گے، غلطی ہوگی تو مجھے متنبہ کر دیں گے، سمجھا دیں گے، صحیح ہوا تو تائید فرما دیں گے۔ تو میں نے خطبہ پڑھا، خطبہ پڑھنے کے بعد میں نے کہا کہ بھی دیکھو رفع یدین کا مسئلہ اہم ہے یا ایمان کفر کا مسئلہ اہم ہے؟ تو سب نے کہا جی ایمان و کفر کا۔ کہا کہ اگر آج کوئی کافر مسلمان ہو تو اس کو آپ کلمہ سکھائیں گے یا رفع یدین سکھائیں گے؟ کہا جی کلمہ سکھائیں گے، رفع یدین وغیرہ یہ تو بعد کے مسئلے ہیں، تو ایمان اور کفر کا مسئلہ بڑا اہم ہے۔ اس لیے میں نے کہا کہ آئندہ کوئی غیر مقلد اگر تمہیں رفع یدین کا چیلنج دے، کسی اور اس قسم کے مسئلے کا چیلنج دے، تو آپ انہیں یہ کہہ دیں کہ بھئی آپ کے ساتھ ہمارا اختلاف کفر و ایمان کا ہے۔ اس لیے پہلے بات کریں کفر و ایمان والے مسئلے پر، رفع یدین والے مسئلے بعد میں حل ہوتے رہیں گے۔ اب کفر و ایمان والا مسئلہ کیسے؟ تو میں نے حوالوں کے ساتھ بتایا، کتابیں میرے پاس تھیں کہ دیکھو ان کے ہاں تقلید شرک ہے، جیسے میں نے ابھی حوالہ بتایا ظفر میں تقلید ان کے ہاں شرک ہے۔ جب تقلید شرک ہے تو اب یہ فتویٰ ہوا ان کا، دلائل میرے، میں دلائل سے ثابت کروں گا کہ سب سے بڑے مقلد یہ ہے، دلائل میرے ہوں گے، فتویٰ ان کا، تو میں ثابت کروں گا کہ اپنے فتوے کے مطابق یہ سب سے بڑے مشرک ہیں۔ تو اس لیے پہلے اپنا ایمان ثابت کریں، رفع دین کا مسئلہ بعد میں حل ہو جائے گا۔ یہ میں نے لوگوں کے ذہن میں بات ڈال کر
اب آگے دلائل دینے شروع کیے کہ یہ مقلد کیسے ہیں اور یہ تقلید کیسے کرتے ہیں. اس کے اوپر میں نے 1 گھنٹہ دلائل بیان کیا. اور قرآن کے حوالے سے میں اس وقت یہ بات پیش کر رہا تھا کہ یہ الحمد للہ رب العالمین جب یہ پڑھتے ہیں تو یہ ساری تقلید ہی کر رہے ہیں. میرے زبان پر یہ جملے تھے، حضرت تشریف لے آئے، میں نے تقریر وہیں ختم کر دی، لیکن حضرت نے میری بات پوری کر دی. اور حضرت اپنی تقریر میں اسباق میں لطیفے بڑے سناتے تھے، تو آتے ہی ایک لطیفہ سنایا. کہتے ہیں کہ ایک میراسی دا پتر کھوہ وچ گر گیا، کنویں میں گر گیا میراسی کا بیٹا. تو میراسی دا پتر کھوہ وچ گریا، تو ہن کھوہ دے وچ گریا ہویا تے آوازیں دے رہا ہے کہ ابا جی مینوں کڈو، ابا جی مینوں کڈو، ابا جی مینوں کڈو. تے ابا جی سن رہے ہیں اور آخر ہیں پتر جتھے ہیں اللہ تینوں خیر نال ہی رکھے. جتھے ہیں اللہ تینوں خیر نال ہی رکھے. ہاں جی، ہاں، جہاں ہے اللہ تجھے خیر سے ہی رکھے. اور پڑا وہ کنویں میں. تو حضرت فرمانے لگے کہ غیر مقلدین جب الحمدوں سے قرآن پڑھنا شروع کرتے ہیں، والناس پر پہنچتے ہیں، تو جتنی انہوں نے زبریں پڑھی وہ تقلید، جتنی زیریں پڑھی وہ تقلید، جتنے پیش پڑھے وہ تقلید، جتنی شد مد پڑھی وہ تقلید، جتنی جزمیں پڑھی وہ تقلید. جو کچھ پڑھتے گئے یہ سب تقلید کے ساتھ ہی پڑھتے گئے. جب والناس پر پہنچیں گے تو شرک کے اتنے کنویں کی گہرائی میں یہ گر چکے ہوں گے کہ وہاں سے فرشتے بھی نہیں نکال سکیں گے. فرشتے نے یہی کہہ دینا ہے کہ جتھے پیا ہے پیا ہی رہے، جہاں پڑا ہے پڑا ہی رہے. تو میں یہی کہہ رہا ہوں نا کہ ان کے ہاں تقلید شرک ہے. اور تقلید کی تعریف انہوں نے خود بتا دی کہ بغیر دلیل کے حکم مان لینا اور یہ نہ پوچھنا کہ یہ اللہ کی طرف سے اور اللہ کے نبی کی طرف سے بھی ہے یا نہیں. تو اس لیے جب ان کے ساتھ مناظرہ ہو تو ان 3 اصولوں کا ان کو پابند کر دیا جائے کہ تمہارے ہاں صرف حجت ہیں 2 چیزیں، قرآن اور حدیث. اور امتی کی رائے حجت نہیں. جب نبی کی رائے حجت نہیں تو امتی کی رائے بھی ان کے ہاں حجت نہیں. اور تیسری بات کہ تقلید ان کے ہاں شرک ہے. لہذا غیر مقلد مناظرے میں اپنے ان 3 اصولوں کی پابندی کرے گا کہ وہ ہر دعوے پر دلیل پیش کرے گا قرآن حدیث سے، امتی کی رائے پیش نہیں کرے گا، اور امتی کی رائے کی تقلید بھی نہیں کرے گا. ہمارے اصول 4 ہیں: کتاب سنت، کتاب اللہ، سنت رسول اللہ، اجماع امت اور قیاس شرعی. یہ ہمارے اصول 4 ہیں. ہم اپنا دعویٰ ثابت کریں گے یا کتاب اللہ سے یا سنت سے یا اجماع سے یا قیاس شرعی سے. اور ان 4 میں سے جس دلیل کے ساتھ بھی ہم نے ثابت کر دیا ہمارا دعویٰ ثابت. اس کے ساتھ یہ بات یاد رکھو، آپ اصول فقہ میں پڑھتے رہتے ہیں کہ وجوہ الاستدلال 4: عبارت النص، دلالت النص، اشارت النص، اقتضاء النص. اس لیے ہم ان 4 وجوہ استدلال میں سے جس وجہ کے ساتھ بھی دعویٰ ثابت کر دیں وہ ثابت بھی نص ہوگا. اصول فقہ کی کتابوں میں ہی تم نے پڑھا نا کہ وجوہ استدلال یعنی طوروں کے استدلال، وجوہ الاستدلال اے طرق الاستدلال 4. یہ تو طرز استدلال ہے، طریقہ استدلال ہے. 4 ہوئے. عبارت النص کے طریقے سے دعویٰ ثابت ہو جائے تو بھی ثابت بالنص، دلالت النص کے طریقے سے ثابت ہو جائے تو بھی ثابت بالنص، وہ بھی نص سے ہی ثابت ہوا. اشارت النص کے طریقے سے ثابت ہو جائے وہ بھی ثابت بالنص. اقتضاء النص کے طریقے سے ثابت ہو جائے وہ بھی ثابت بالنص، وہ نص سے ہی ثابت سمجھا جاتا ہے. تو ہم تو 4 طریقوں میں سے جس طریقے کے ساتھ بھی ثابت کر دیں ہمارا دعویٰ نص سے ثابت.
لیکن غیر مقلدوں کے ہاں صرف اور صرف ایک ہی طرز استدلال ہے، عبارت النص۔ کیوں کہ عبارت النص میں رائے کا دخل نہیں ہوتا۔ دلالت النص ہو، اشارت النص ہو، اقتضاء النص ہو، اس میں رائے کا دخل ہوتا ہے، اور جس میں رائے شامل ہو گئی امتی کی تو ان کے ہاں رائے حجت نہیں ہے، تو اس لیے نہ دلالت النص ان کے ہاں حجت، نہ اشارت النص، نہ اقتضاء النص، وہ پیش کریں گے عبارت النص۔ عبارت النص کا مطلب کہ صریح لفظوں کے اندر دعویٰ موجود ہو، صریح لفظوں کے اندر۔ اب یہ جو ہے لا صلاۃ الا بفاتحۃ الکتاب، اس کا معنی تو یہ ہے نا کہ فاتحۃ الکتاب کے بغیر نماز نہیں۔ اب نہیں کا کیا معنی؟ کامل نہیں یا سرے سے نماز ہی نہیں؟ اب یہ کہنا جی اس کی سرے سے نماز ہی نہیں ہوتی، یہ ان کی رائے ہے، یہ ان کی، یہ نہ فرمان رسول نہیں، یہ ان کی اپنی رائے ہے۔ ورنہ حدیث میں تو لا صلاۃ ہے کہ نماز نہیں۔ اب نماز نہیں کا کیا مطلب؟ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ نماز کامل نہیں۔ لا صلاۃ لجار المسجد الا فی المسجد، اس کی نماز، مسجد کے پڑوسی کی نماز کامل نماز نہیں مگر مسجد میں۔ گھر میں پڑھے گا تو ہو تو جائے گی لیکن ناقص، کامل تب ہوگی کہ تو اب یہاں لا صلاۃ میں نفی کمال کی ہے۔ لا صلاۃ الا بحضور القلب، نہیں نماز مگر حضور قلب کے ساتھ، یہاں نفی لا صلاۃ کمال کی ہے۔ ذات کی نفی نہیں کہ نماز اس کی ہوتی نہیں، کہ نماز میں ذرا دل ادھر ادھر گیا نماز فاسد، یہ اس کا مطلب نہیں۔ تو اب یہ ان کی رائے ہے لا صلاۃ الا بفاتحہ کے سرے سے نماز ہوتی ہی نہیں، نماز فاسد ہے، باطل ہے، یہ ان کی رائے ہے، یہ فرمان نبی نہیں۔ تب ہاں صریح حدیث دکھائیں کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا ہو کہ فاتحہ کے بغیر نماز فاسد ہے، یہ صراحت دکھائیں۔ تو جہاں صراحت ہوگی وہ ان کی دلیل بنے گی، اور جہاں یہ صراحت نہیں ہے وہ ان کی دلیل بن ہی نہیں سکتی۔ ہم چاروں طریقوں میں سے جس طریقے کے ساتھ بھی استدلال کریں ہمارا دعویٰ ثابت، اس لیے کہ ہمارے ہاں چاروں حجت ہیں۔ یہ اصول فقہ کے اندر آپ حضرات نے پڑھا۔ یہ تو ہیں اصولی باتیں جو ان کے ساتھ ہم نے طے کرنی ہیں۔ اب کچھ ہیں شرائط ایسی جو دفع شر اور دفع فساد کے لیے ہوتی ہیں۔ مثلا مناظرے کے لیے جگہ ایسی مقرر کی جانی چاہیے جو غیر مقلدوں کی مسجد، بیٹھک، کوٹھی، مکان، دکان یہ نہ ہو۔ کیوں؟ غیر مقلدین کی عادت ہوتی ہے کہ جب دیکھتے ہیں کہ ہمارا مناظر کمزور ہو رہا ہے تو پھر یہ جھگڑا شروع کر دیتے ہیں۔ جب جھگڑا ہوگا تو ہمیشہ جب کسی کے گھر میں کوئی جا کر جھگڑا کرتا ہے تو قصوروار وہاں جانے والا ہوتا ہے، گھر والا نہیں۔ قصوروار ٹھہریں گے ہم ہی کہ تم یہاں کیوں آئے، ہمیں ہر کوئی کہے گا تم یہاں کیوں آئے، ان کی مسجد تھی تم کیوں آئے، ان کی دکان تھی تم کیوں آئے، ان کا مکان تھا تم کیوں آئے۔ تو جو اوپر سے آ کر کوئی جھگڑا کرتا ہے قصوروار وہ بنتا ہے۔ اس لیے کبھی ان کی مسجد، دکان، مکان، کوٹھی اس میں نہ ہو۔ مناظرہ ہو تو غیر جانبدار جگہ مقرر کی جائے، ہماری جگہ میں نہیں آتے تو ایسی جگہ ہو جو غیر جانبدارانہ ہو۔ پھر مناظرے میں ہمیشہ یہ ہوتا ہے کہ ایک تو ہوتا ہے مناظر، ایک ہوتا ہے معاون مناظر، تیسرا ہوتا ہے صدر مناظر۔ مناظر اصل تو وہ ہے جس نے آگے گفتگو کرنی ہے۔ معاون مناظر اس لیے ہوتا ہے کہ مناظر کے لیے یہ مشکل ہوتی ہے بات کہ وہ گفتگو بھی کرے اور پھر موقع پر کتاب بھی اٹھائے، صفحات بھی نکالے۔ اس لیے معاون مناظر کا کام یہ ہوگا کہ مناظر گفتگو کرے تو وہ کتابیں اٹھا کر دے، حوالے نکال کر دے۔ لیکن
مناظر کو چاہیے کہ اپنے معاون مناظر کی بھی تیاری کرائے، خود بھی تیاری کرے، معاون مناظر کی بھی تیاری کرائے، تاکہ جب مناظر کسی کتاب کا حوالہ دے تو معاون کو پتہ ہو کہ وہ کتاب کون سی ہے، کون سا صفحہ ہے، وہ فوراً نکال کر دے۔ اور اگر مناظر صاحب نے حوالہ دیا کتاب کا اور معاون مناظر نے وہ کتاب دیکھی نہیں ہے، اس کو پتہ ہی نہیں ہے، تو وہ کیسے کتاب نکالے گا، کیسے حوالہ نکالے گا؟ اچانک مشکل ہوتی ہے بات۔ اس لیے معاون مناظر کو بھی برابر اپنے ساتھ تیاری کرائے۔ اور پھر تیسرا ہے صدر مناظر۔ ہمارے ساتھیوں کو عام طور پر اپنی اپنی ذمہ داریوں کا چونکہ پتہ نہیں ہوتا، صدر مناظر بھی بعض دفعہ ہم ایسے لوگوں کو بنا دیتے ہیں کہ جن کو پتہ نہیں ہوتا کہ صدر مناظر کی ذمہ داری کیا ہے۔ مناظر نے تو مناظرہ کرنا ہے، معاون نے کتابیں دینی ہیں، زیادہ سے زیادہ معاون مناظر اگر کوئی سمجھتا ہے رہنمائی ضروری تو وہ کاغذ پر لکھ کر اپنے مناظر کو دے سکتا ہے، ایسا کان میں بتا بھی سکتا ہے لیکن خود بول نہیں سکتا۔ اور صدر مناظر اس کو اتنا اختیار ہے کہ ان کا مناظر بات کر رہا ہے تو صدر مناظر اپنے مناظر کو بے شک درمیان میں روک کر خود بات کرنا چاہے تو کر سکتا ہے، خود بات کرنا چاہے تو کر سکتا ہے۔ اسی طریقے سے مخالف مناظر ہے، ہمارے مناظر نے کوئی دلیل پیش کی، وہ دلیل کا جواب نہیں دے رہا، ادھر ادھر جا رہا ہے، ہمارا صدر مناظر وہ کہہ سکتا ہے ان کے صدر مناظر کو کہ جناب یہ ہماری دلیل کا جواب نہیں دے رہا، ادھر ادھر بھاگ رہا، اس کو کہو کہ اس دلیل کا جواب دے۔ صدر مناظر یہ بول سکتا ہے، صدر مناظر مواخذہ کر سکتا ہے۔ ہمارے مناظر نے ایک مطالبہ کیا، وہ جواب نہیں دے رہا، یہ اپنے مناظر کو کہہ سکتا ہے کہ بھائی ہماری بات کا وہ جواب نہیں دے رہا، آپ بیٹھے، ہم اپنا وقت بھی تجھے دیتے ہیں، اس بات کا جواب دے۔ یہ صدر مناظر کو اختیارات ہیں، یوں نہیں ہے کہ صدر مناظر بن کر اور نیچے گردن جھکا کر گونگا بن کر بیٹھا رہے۔ صدر مناظر کو یہ اختیار ہوتا ہے، وہ درمیان میں ایسے موقع پر بھی بول سکتا ہے کہ جہاں پر خود مناظر نہیں بول سکتا، مقابل والا مناظر بات کر رہا ہے، اس کی تقریر کے درمیان کے اندر ہمارا صدر مناظر بول سکتا ہے، اس کو کہہ سکتا ہے کہ جناب آپ جو کچھ کہہ رہے ہیں اس کا تو مسئلے کے ساتھ تعلق ہی نہیں ہے، آپ ادھر ادھر پھر کر وقت پورا کر رہے ہیں، آپ سر مسئلے پر آؤ، اس بات کا جواب دو۔ صدر مناظر پکڑ سکتا ہے۔ کہیں آپ صدر مناظر بنے تو آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ ہم نے کیا ذمہ داری ادا کرنی ہے۔ لندن میں مناظرہ ہوا علامہ خالد محمود صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا علم غیب کے مسئلے پر، مولانا ضیاء القاسمی مرحوم یہ تھے وہاں پر صدر مناظر۔ تو علامہ صاحب نے علم غیب کے مسئلے پر قطعاً اس بات پر مناظرہ نہ ہو کہ نبی علیہ السلام کو علم غیب ہے یا نہیں، مناظرے کا یہ انداز ہونا چاہیے کہ قرآن حدیث میں نبی علیہ السلام کو عالم الغیب کہا گیا ہے یا نہیں کہا گیا، عالم الغیب کہا گیا ہے یا نہیں کہا گیا، کہیں ثابت کر دیں کہ نبی علیہ السلام کو قرآن میں یا حدیث میں عالم الغیب کہا گیا ہو، جس طرح یہ کہتے ہیں کہ اساڈ نبی عالم الغیب۔ میلاد کے موقع پر جب جلوس یہ ربیع الاول میں جلوس نکالتے ہیں نا تو نعرے لگاتے ہیں، اساڈے ادھر پنجاب اساڈا نبی حاضر ناظر، اساڈا نبی عالم الغیب، اساڈا نبی مختار کل تو یہ نعرے لگاتے ہیں عالم الغیب۔ تو کہیں قرآن حدیث میں عالم الغیب کہا گیا ہے تو کوئی آیت یا حدیث پیش کریں۔ اب علامہ صاحب نے یہ مطالبہ کیا، اور جو مخالف تھا اس نے جو ان کی معروف آیتیں ہیں وہ پڑھنی شروع کر دی، فلا یظہر علی غیبہ احدا وغیرہ وغیرہ۔ علامہ صاحب کھڑے ہونے لگے تو قاسمی صاحب نے کہا حضرت بیٹھیں۔ قاسمی صاحب کھڑے ہو گئے، انہوں نے کہا کہ ہمارا مطالبہ یہ ہے کہ آپ ایسی آیت پڑھیں جس میں نبی کو عالم الغیب کہا گیا ہو، ایسی حدیث پڑھیں جس میں نبی پاک کو عالم الغیب کہا گیا ہو۔ تو کیا اس نے کوئی آیت پڑھی ہے، کوئی حدیث پڑھی ہے؟ لوگ اس پوچھو کیا اس آیت کے اندر ہے کہ نبی عالم الغیب ہے؟
کسی ایت کے اندر یہ بات ہے تو پہلے وہ ایت پیش کر، ہمارے علماء پھر جواب دیں گے۔ جب تو نے ایسی کوئی، کیونکہ اس نے تو ایتیں کئی ساری پڑھی، علامہ صاحب کھڑے ہوتے ہیں تو لوگ کہیں گے اب یہ جواب کیا دیتے ہیں۔ ہوتا تو ہے نا دوسرے کا جھوٹا ہونا ظاہر کیا جائے، تو قاسمی صاحب کھڑے ہو گئے، اب وہ کوئی کھڑا ہوا بریلوی کہ جی آپ مناظر نہیں ہے، تو قاسمی صاحب نے کہا میں صدر مناظر ہوں مجھے بولنے کا حق ہے، میں صدر مناظر ہوں، مجھے بولنے کا حق ہے۔ جیسے ہی میں آپ سے مطالبہ کرتا ہوں کہ آپ وہ ایت یہ حدیث پڑھیں، خیر جی وہ نہ پڑھے، وہ کہنا کہ جی علامہ صاحب کو کھڑا کرو، کہا جی ایت پڑھیں گے تو انہیں جواب دینا ہے، وہ جواب کے لیے پھر کھڑے ہوں گے، پہلے وہ ایت پڑھے، اسی پر مناظرہ ختم ہو گیا۔ تو اس لیے صدر مناظر کی بڑی ذمہ داری ہوتی ہے۔ ایک جگہ میرا مناظرہ ہوا حضرت، ایک ہم نے صدر مناظر مقرر کی ہے، اب میں کبھی یوں صدر مناظر کی طرف دیکھوں، کبھی یوں دیکھوں، صدر مناظر صاحب یوں کر کے جو بیٹھے نا، 3 گھنٹے ہمارا مناظرہ ہوا، جب مناظرہ ختم ہوا تو اس وقت گردن اوپر کے تو صدر مناظر ایسا نہ بنائے۔ اور مناظر بھائی ایسا ہونا چاہیے، کچھ مناظر کی صفات ہے کہ صاحب مطالعہ ہو، جس موضوع پر مناظرہ کرنا ہے اس پر اس کا مطالعہ ہو، اور زبان صاف ہو اور بات کو سمجھا سکتا ہو۔ اور مناظرے میں یہ بھی ہے کہ پھر بات کو دہرا کر نہ کیا جائے، کیونکہ 5 منٹ ہوتے ہیں۔ اب اگر ایک ہی بات کو دہراتے رہیں، ہمارے بعض ساتھیوں کو عادت ہوتی ہے، بعض اساتذہ کو بھی، کہ ایک ہی کی بات کو دہراتے رہیں، وہاں تو 5 منٹ ہوتے ہیں، منٹوں میں سیکنڈوں میں گزر جاتے ہیں۔ تو اس لیے زبان صاف ہو، بات سمجھانے کا سلیقہ ہو، اور ایک ہی مرتبہ بات صاف کہتا جائے، اور جرأت بھی ہو۔ ایسا نہ ہو کہ ادھر مناظر صاحب کھڑے ہیں اور ادھر دل کانپ رہا ہے، جرأت بھی ہو، جرأت کے ساتھ بات بھی کر سکیں۔ یہ مناظر کے کچھ اوصاف ہیں۔ ایک شرط یہ ہے غیر مقلدوں کے ساتھ مناظرے کے لیے کہ جب مناظرے کی تحریر لکھیں تو اپنا نام کیا لکھیں گے؟ اہل السنت والجماعت۔ تحریر جو لکھیں گے تو اوپر لکھتے ہیں نا من جانب اہل السنت والجماعت، صرف نام یہ لکھنا ہے، نہ حنفی نہ دیوبندی، کیونکہ اہل حدیثوں کے مقابلے میں ہمارا لقب یہی ہے اہل السنت والجماعت۔ کہروڑ پکے میں ایک جگہ غیر مقلدین کے ساتھ مناظرے کی تحریر ہماری لکھی جا رہی تھی، تو ہم نے اوپر لکھا من جانب اہل السنت والجماعت، وہ بھی اپنی تحریر لکھ کر لے آئے۔ اب وہ کہتے ہیں جی آپ نے یہ اہل سنت والجماعت لکھا ہے تو آپ کو تو لکھنا چاہیے تھا حنفی۔ میں نے کہا کہ بھائی ہم حنفی ہیں مالکی شافعی حنبلی کے مقابلے میں، جب ہمارے سامنے کوئی ہوگا مالکی شافعی حنبلی پھر ہم لکھیں گے حنفی۔ اس وقت ہمارے مقابلے میں نہ کوئی مالکی ہے، نہ کوئی شافعی ہے، نہ کوئی حنبلی ہے، تو اس لیے ہمیں حنفی لکھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اب وہ کہتا ہے جی آپ نے جو اہل سنت والجماعت لکھا تو بریلوی بھی اپنے آپ کو اہل سنت والجماعت لکھتے ہیں، آپ نے بھی اہل سنت والجماعت لکھا، تو ہمیں کیا پتہ چلے گا کہ اہل سنت والجماعت یہ کون سے ہیں؟ تو اس لیے کم از کم آپ دیوبندی تو لکھیں۔ میں نے کہا کہ دیوبندی ہم تب لکھیں گے کہ جب ہمارے مقابلے میں کوئی بریلوی آئے گا، جب کوئی بریلوی آئے گا، جب بریلوی مقابلے میں نہیں ہے تو ہم اپنے آپ کو دیوبندی کیوں لکھیں؟ آپ کے مقابلے میں اہل سنت والجماعت۔ میں لگا جی اہل سنت والجماعت تو بریلوی بھی اپنے آپ کو کہلاتے ہیں، تو ہمیں کیا پتہ چلے گا؟ کسی کو کیا پتہ چلے گا؟ میں نے کہا کہ جناب صرف اہل سنت والجماعت کہلانے سے کوئی اہل سنت والجماعت نہیں بن جاتا۔
عبداللہ ابن ابی بھی اپنے آپ کو عبداللہ ابن ابی کہلاتا تھا، لیکن وہ عبداللہ بنا نہیں، وہ عبداللہ بنا نہیں۔ پنجابی آختے ہوں نا کہ اگر انی کا نام نور بی بی رکھ دیتا جائے تو اس چاننا نہیں نظر آتا۔ اندھی ہو ندینی اور نہ اس کا رکھ دو نور بی بی، تب اس کو نظر تو نہیں آنے لگ جائے گا۔ تو صرف اہل سنت والجماعت نام لکھنے سے، رکھنے سے، بولنے سے کوئی اہل سنت والجماعت نہیں بن جاتا۔ اور میں نے کہا کہ اگر آپ غور کریں گے، غیر مقلدین کو کہا تو بریلوی یہ تمہارے چھوٹے بھائی ہیں، وہ تمہارے چھوٹے بھائی ہیں، تو اپنی نسل کو پہچانو، وہ تمہاری نسل ہے۔ اس لیے کہ بریلویت شروع ہوتی ہے اس وقت جب وہ فقہ حنفی سے باہر ہو جاتے ہیں، جب امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی تقلید کو چھوڑ دیتے ہیں۔ دیکھیے آپ حضرات نے فقہ میں نور الازا، قدوری، کنز، شرح وقایا، ہدایہ، اسی طرح اوپر کتاب میں فتاوی عالمگیری، فتاوی قاضی خاں، یہ سارے ہمارے فتاوی کی کتابیں ہیں، لیکن باب الاذان میں کہیں پر بھی نہ انگوٹھے چومنے کا مسئلہ لکھا ہے، نہ صلاۃ السلام کا مسئلہ لکھا ہے۔ کتاب الجمعہ ہے، جمعے کے بعد صلاۃ السلام کا کہیں مسئلہ نہیں لکھا۔ کتاب الجنائز ہے، جنازے کے بعد کہیں پر بھی دعا نہیں لکھی۔ تو یہ فقہ کے اندر کہیں بھی نہیں، لہذا یہ ان کے مسائل جو بریلویوں کا تشخص ہے، یہ بریلویوں کے تشخص والے مسائل، یہ سارے کے سارے فقہ حنفی سے باہر ہیں۔ تو فقہ حنفی سے باہر نکلے تو بریلویت شروع ہوئی، اور اگر فقہ حنفی کے دائرے کے اندر رہے تو بریلویت ختم۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے مقلد بن جائے تو بریلویت ختم۔ تو میں نے کہا کہ وہ بھی فقہ حنفی کو چھوڑنے والے، امام ابو حنیفہ کو چھوڑنے والے، تم بھی فقہ حنفی کے دشمن، امام ابو حنیفہ کا دشمن، تو اس لیے وہ تمہارے بھائی ہیں، تمہاری نسل ہے، تو اپنی نسل کو پہچانو، وہ غیر مقلد ہے۔ تو ہم نے اخیر اہل سنت والجماعت ہی لکھا، نہ حنفی آگے لکھا، نہ دیوبندی لکھا۔ اس لیے ان کے مقابلے میں یہی لکھنا چاہیے، من جانب اہل سنت والجماعت۔ اور یہ جو ہمارا نام ہے اہل السنت والجماعت، یہ احادیث مرفوعہ موقوفہ سے ثابت ہے۔ تفسیر در منصور جلد 2 صفحہ نمبر 23، تفسیر در منصور جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 23۔ یہ جو آیت ہے یوم تبیض وجوہ وتسود وجوہ، اس کے تحت حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس آیت کے بارے میں تفسیر نقل کی گئی۔ حضرت ابن عباس نے فرمایا تبیض وجوہ وتسود وجوہ، تبیض وجوہ اہل السنت والجماعت وتسود وجوہ اہل البدع والضلالہ۔ اسی طریقے سے حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی حدیث نقل کی مرفوعاً کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اسی آیت کے بارے میں فرمایا تبیض وجوہ اہل السنہ وتسود وجوہ اہل البدع۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ وہ بھی فرماتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ آیت پڑھی یوم تبیض وجوہ وتسود وجوہ، یہ پڑھ کر فرمایا تبیض وجوہ اہل الجماعات والسنہ وتسود وجوہ اہل البدع والاہواء۔ تو یہ اہل السنت والجماعت یہ نام ہے، لقب ہے جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اہل حق کو عطا کیا۔ اور وہ جو حدیث آتی ہے 73 فرقوں والی، نبی علیہ السلام سے پوچھا گیا کہ
کہ ایک جماعت جنتی وہ کون سی ہے؟ من ہم یا رسول اللہ؟ فرمایا ما انا علیہ و اصحابی، ما انا علیہ یہ اہل السنت، و اصحابی یہ ہیں والجماعت۔ تو اس حدیث سے بھی یہ لقب ثابت ہوتا ہے۔ یہ میں نے شرائط کے بارے میں کچھ آپ حضرات کو باتیں بتائیں کہ غیر مقلدین سے شرطیں کیسے طے کرنی ہیں۔ اور ایک شرط اور ہے، اگر وہ طے کر لیں تو غیر مقلد مناظرہ تو کجا، وہ آپ کے سامنے بیٹھ ہی نہیں سکتا، آ ہی نہیں سکتا۔ وہ کیا کہ غیر مقلد حوالہ اس کتاب کا پیش کرے گا جو غیر مقلدین کی لکھی ہوئی ہو، حدیث کی کتاب۔ مقلد کا حوالہ پیش نہیں کرے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ تقلید ان کے ہاں شرک، مقلد مشرک، تو مشرک کی کتاب سے وہ حوالہ پیش نہیں کرے گا۔ وہ حوالہ پیش کرے غیر مقلد کی کتاب سے۔ اب سیاستہ گیا، باقی حدیث کی کتابیں گئیں، مشکوٰۃ شریف گئی۔ مشکوٰۃ شریف والے کون ہیں؟ شافعی ہیں۔ مشکوٰۃ شریف صاحب مشکوٰۃ شافعی ہیں۔ اسی طریقے سے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں نواب صدیق حسن خان کی کتاب ہے الحتہ، فی الحتہ، اس کے اندر وہ لکھتے ہیں امام بخاری یہ شافعی المسلک تھے، بعد نے کہا کہ یہ مجتہد تھے، اور امام ابو داود رحمۃ اللہ علیہ حنبلی، باقی چاروں امام ترمذی، امام نسائی، امام ابن ماجہ یہ ہیں شافعی۔ تو اب ان میں سے کسی کا وہ حوالہ پیش نہیں کر سکتا۔ بھائی یہ تو مقلد ہے، تمہارے ہاں تقلید شرک، مقلد مشرک، تو مشرک کی کتاب کیسے پیش کرتے؟ تو جو کتاب پیش کرے گا وہ کسی غیر مقلد کی کتاب پیش کرے۔ پر غیر مقلد کہتے کسے ہیں؟ غیر مقلد کی تعریف بھی یاد رکھو۔ دیکھو اللہ تعالیٰ نے اجتہاد کی جو اس کو صلاحیت دی ہے وہ کرے گا اجتہاد، تو وہ بن گیا مجتہد، وہ بن گیا مجتہد۔ اور جس میں اجتہاد کی صلاحیت نہیں وہ کیا کرے گا؟ وہ تقلید کرے گا۔ جس میں اجتہاد کی صلاحیت ہے وہ کرے گا اجتہاد، تو وہ بن گیا مجتہد۔ اور جس میں اجتہاد کی صلاحیت نہیں وہ مجتہد کی تقلید کرے گا، تو وہ بن گیا مقلد۔ تو مجتہد من لہ صلاحیت الاجتہاد، اور مقلد من لیس لہ صلاحیت الاجتہاد، جس میں اجتہاد کی صلاحیت نہ ہو، ویقلد مجتہد، اور مجتہد کی وہ تقلید کر لے۔ تو یہ دو قسمیں بنی، ایک مجتہدین اور دوسرے مقلدین۔ مجتہدین جن میں اجتہاد کی صلاحیت، مقلدین جن میں اجتہاد کی صلاحیت نہیں لیکن مجتہد کی وہ بات مان لیں، تقلید کر لیں، وہ بن گئے مقلدین۔ اب غیر مقلد کسے کہتے ہیں؟ من لا یجتہد ولا یقلد، جو اجتہاد بھی نہیں کر سکتا اور تقلید بھی نہیں کرتا۔ غیر مقلد وہ ہے کیونکہ اجتہاد کر سکتا ہے تو مجتہد، اور اگر اجتہاد نہیں لیکن تقلید کر لیتا ہے تو وہ بن گیا مقلد۔ اور جو اجتہاد بھی نہیں کر سکتا اور تقلید بھی نہیں کرتا وہ ہے غیر مقلد۔ تو من لا یجتہد ولا یقلد، جو اجتہاد بھی نہیں کر سکتا، تقلید بھی نہیں کرتا، وہ غیر مقلد ہے۔ اس لیے اس کتاب کا حوالہ پیش کرے جو کسی غیر مقلد کی لکھی ہوئی ہو، مقلدین کی کتابیں پیش نہیں کر سکتا۔ اور الحتہ میں نے اپنے بارے مسائل کے مقدمے میں الحتہ نواب صدیق حسن خان کی کتاب کے حوالے سے مشہور جو محدثین حضرات ہیں
ان کے بارے میں نقل کیا کہ نواب صدیق حسن خان نے لکھا کہ ان میں سے کوئی حنفی تھا، کوئی شافعی تھا، کوئی مالکی تھا، کوئی حنبلی تھا۔ تو اس لیے جب وہ مقلد ہیں، ان کے ہاں مشرک ہیں، تو پھر مشرکین کی کتابوں سے یہ استدلال کیسے کریں گے؟ یہ ہے شرائط جو ان کے ساتھ ہم نے مناظرہ طے کرتے وقت تحریر کرنی ہے اور ان سے کرانی ہے۔ یہ بات سمجھ آ گئی؟ یہ تو ہیں کچھ مبادیات۔ پہلا موضوع، یہ موضوع جو میں لکھوا رہا ہوں، تاریخ غیر مقلدیت، اس کی ضرورت کیا پیش آئی؟ غیر مقلدین کا دعویٰ یہ ہے کہ اہل حدیث مذہب یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے سے آ رہا ہے، اور جو مذاہب اربع ہیں یہ پیدا ہوئے بعد میں، لہذا حق مذہب وہ ہوگا جو نبی علیہ السلام کے زمانے سے آ رہا ہے، اور جو شروع سے نہیں آ رہے اور بعد میں پیدا ہوئے وہ نہ اہل حق نہ اہل السنت والجماعت۔ کیوں؟ وہ بھی یہی کہتے ہیں نا کہ صحابہ اہل السنت والجماعت تھے، اور یہ مذاہب پیدا ہوئے بعد میں، تو جو ان مذاہب پر چلنے والے ہیں اب ان کا تقابل ہے صحابہ کے ساتھ۔ اگر صحابہ اہل سنت والجماعت ہیں تو پھر جو ان مذاہب پر چلنے والے ہیں یہ اہل سنت والجماعت نہیں ہیں، اور اگر یہ اہل سنت والجماعت ہیں تو پھر کہنا پڑے گا کہ صحابہ اہل سنت والجماعت نہیں ہیں، کیونکہ یہ مذہب تو بعد میں پیدا ہوئے۔ تو ان کا دعویٰ یہی ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے سے آ رہے ہیں اہل حدیث اور یہ اہل سنت والجماعت، اور یہ مذاہب بعد میں پیدا ہوئے، تو جو بعد میں پیدا ہوئے نہ وہ اہل حق ہیں نہ اہل السنت والجماعت۔ اس لیے تاریخی طور پر ہم نے یہ تحقیق کرنی ہے اور یہ تجزیہ کرنا ہے کہ اہل حدیث یہ نبی علیہ السلام کے زمانے سے آ رہے ہیں یا یہ بعد میں پیدا ہوئے۔ اگر تو یہ پیدا ہوئے ہیں بعد میں تو خود اپنے اسی فتوے کے مطابق نہ یہ اہل حق ہوئے نہ اہل سنت والجماعت ہوئے، اس لیے کہ خود انہوں نے بتا دیا نا کہ اہل حق وہی ہیں جو نبی علیہ السلام کے زمانے سے آ رہے ہیں، اور جو بعد میں درمیان کے اندر آ کر پیدا ہوتے ہیں وہ نہ اہل حق نہ اہل سنت والجماعت۔ اب اگر ہم دلائل سے ثابت کر دیں کہ یہ بعد کی پیداوار ہے، یہ ایک نئی نسل ہے جو بعد میں شروع ہوئی، تو پھر ان کے اپنے فیصلے کے مطابق نہ یہ اہل حق اور نہ یہ اہل سنت والجماعت۔ اب دیکھیے اہل الحدیث یہ جو لفظ ہے اس کا معنی کیا ہے؟ اور غیر مقلدین نے یہ اہل حدیث کا جو میں معنی بتا رہا ہوں اس تاریخ کے لیے یہ بات ضروری ہے تاکہ غیر مقلدین کا یہ دھوکہ نہ چل سکے۔ وہ کیا؟ انہوں نے کئی کتابیں لکھی، ایک یہاں کراچی سے رسالہ چھپا اہل حدیث قدیم، اہل حدیث کی قدامت، چھوٹا سا رسالہ ہے، ان کا رسالہ ہے ہم اہل حدیث کیوں ہیں۔ تو اس میں انہوں نے دھوکہ یہ کیا کہ حدیث کی کتابوں میں یا بعض دیگر کتابوں میں جہاں جہاں یہ لفظ ہے اصحاب الحدیث، اہل الحدیث، عند المحدثین، وہ سارے حوالے جمع کیے اور جمع کر کے یہ کہا کہ معلوم ہوتا ہے کہ اہل حدیث شروع سے آ رہے ہیں۔ ترمذی شریف کے کئی جگہ حوالے دیے، عند اصحاب الحدیث، عند اہل الحدیث۔ کہیں کسی راوی کے بارے میں لکھ دیا امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے کہ یہ راوی ایسا ہے عند اہل الحدیث، اب وہ عبارت نقل کر دی، معلوم ہوتا ہے کہ اس وقت اہل حدیث موجود تھے۔ اصحاب الحدیث، محدثین، یہ عبارتیں جمع کر کے دھوکہ دیا کہ معلوم ہوتا ہے کہ یہ پہلے سے ہی آ رہے ہیں۔ اس لیے
اس تحقیق کے لیے اہل حدیث کے پہلے معنی سمجھ لیں۔ ایک اہل حدیث کا معنی یہ ہے علم حدیث کے ماہرین، اصحاب الحدیث، اہل الحدیث، محدثین، علم حدیث کے ماہرین۔ ایک اہل حدیث کا لفظ اس معنی میں استعمال ہوتا ہے، اور عرف میں یہ جو اہل کا لفظ ہے یہ کمال کو بیان کرنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ مثلا یہ جو چھابڑی فروش ہیں، یہ چھابڑی میں تھوڑا سا فروٹ یا یہ بیچنے والے، اور یہ چھولے ریوڑیاں بیچنے والے، وہ ایک تار کے اوپر لٹکائے ہوئے ہوتے ہیں نا، چھوٹی چھوٹی تھیلیاں بنا کر بیچتے ہیں نا یہاں، یہ بسوں میں، اور یہ تو کئی تھیلیاں بنا کر تار میں وہ ساری لگا کر اور بیچ رہے ہوتے ہیں دار ریوڑی۔ اب تجارت کر رہے ہیں یا نہیں؟ لیکن ان کو کوئی کہتا ہے اہل تجارت؟ ان کو اہل تجارت کوئی نہیں کہتا۔ سائیکل پر اسی طریقے سے سودا بیچنے کے لیے پھر رہا ہے، آوازیں لگا رہا ہے، کوئی بھی ان کو اہل تجارت نہیں کہتا۔ ریڑھی لگا کر کوئی بیچ رہا ہے کینو، کوئی کیلے بیچ رہا ہے، اہل تجارت ان کو کوئی نہیں کہتا۔ اہل تجارت کہا جاتا ہے جن کے بڑے بڑے تجارتی مراکز ہیں اور بڑے اونچے درجے سطح کے تجارتی کاروبار ہیں، ان کو کہا جاتا ہے اہل تجارت۔ تو اب اہل کے لفظ نے ایک کمال کو ظاہر کیا۔ اسی طریقے سے یہ سڑک کے کنارے جو جوتیاں گانٹھ رہے ہیں، یہ ہنر ہے یا نہیں؟ آپ کو کہے یہ جوتی ہے ذرا یہ گانٹھ دو، ہم تو نہیں گانٹھ سکتے، ہم اس کی سلائی نہیں کر سکتے۔ ان کو کوئی بھی یہ نہیں کہتا اہل حرفت، اہل صنعت کوئی بھی نہیں کہتا۔ اہل حرفت، اہل صنعت ان کو کہا جائے گا جن کے بڑے بڑے پیشے اور ہنرمند ہیں اور بڑے کارخانے ہیں، فیکٹریاں ہیں، ان کو کہا جاتا ہے۔ اچھا، اگر کوئی آدمی ضربہ یضرب کی گردان یاد کر لے تو اس کو یہ کچھ نہ کچھ تو علم آ گیا نا، ماضی معلوم اسے کہتے ہیں، اور یہ اس کی گردان ہے، ماضی مجہول کی یہ تعریف ہے، یہ اس کی گردان ہے، کچھ نہ کچھ تو علم آ گیا نا۔ اب ہم کہیں جناب یہ اہل علم ہے، کہہ سکتے ہیں؟ جس کو کچی پکی کا قاعدہ آ جائے اسے کہیں گے کہ یہ اہل علم ہے، حالانکہ یہ بھی تو ایک علم ہے نا، اس نے کچی کا قاعدہ پڑھ لیا۔ نورانی قاعدہ جس نے پڑھ لیا تو اس کو کچھ نہ کچھ تو جوڑ اور یہ ہر لفظ بنانے پڑھنے آ گئے نا، تو علم اس کو کچھ آ گیا، لیکن اس کو اہل علم تو نہیں کہا جاتا۔ اہل علم ان کو کہا جائے گا کہ جن کو اللہ پاک نے بڑے وسیع معلومات اور علمی صلاحیت استعداد اللہ پاک نے عطا کی ہے، ان کو کہا جائے گا اہل علم۔ ضربہ یضرب وہ یاد کر لے تو ان کو اہل صرف کوئی نہیں کہتا۔ اگر کوئی آدمی مرفوعات یاد کر لے تو ان کو یہ نہیں کہا جائے گا کہ یہ اہل نحو ہے۔ اہل صرف، اہل نحو ان کو کہا جائے گا جو اصحاب فن ہیں، جن